ہماری حفاظت کے لیے ہر وقت تعینات رہتے ہیں۔ تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ قائد اعظم کے مزار پر جو طوفان بدتمیزی آپ نے دیکھا، اور یقیناً وہ غیر مقامی افراد کچھ کراچی شہر میں نظر آتے ہیں جو کہ سی سائڈ یا کسی بھی تفریحی مقامات، ایک وقت پہ الادین قائم تھا، وہاں پہ بھی چھیڑ چھاڑ، خواتین سے، بچوں سے بدتمیزی اور ایک ہلا گلا شور شرابہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو اس کو ختم کیا جائے۔ جی بالکل ختم کیا جائے۔ دیکھیں کیونکہ یہ پبلک پلیس ہیں، میں خود اپنی بیوی بچی کے ساتھ وہاں گیا ہوں، وہاں پہ اور بھی لوگ موجود تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے، تو مجھے بالکل بھی ناگوار گزرا یہ ماحول مزار قائد کا۔ بہت ہی اعلیٰ۔ اور کوئی پاکستان کے حوالے سے، یا پاکستان نے جو جنگ کی تھی پچھلے سال ایک انڈیا سے، اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے عبداللہ بھائی؟ اس حوالے سے تو دیکھیں، بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں نپٹ لے گا۔ باقی جو ہماری پاک فوج ہے، آرمی چیف آف پاکستان فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی عوام، اپنی قوم سے بہت مخلص ہیں، محبت کرنے والے آرمی چیف ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ بہت مخلص اور محبت ہیں۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ اور یہ جو کراچی صبح بننے کی بات ہو رہی ہے، جب پاکستان میں صبح بننے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے؟ صبح بننے چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے کراچی کے، سندھ کے اور پاکستان کے مسائل ختم ہوں گے؟ بننا چاہیے، بالکل بننے چاہیے، صوبے بننے چاہیے، تاکہ ہر قوم اپنا الگ الگ جو ہے رویوں سے رہے، الگ الگ اپنے طور طریقوں سے رہے۔ مگر آپ کو یہ نہیں لگتا 1947 میں جو خون ریزی ہوئی، جب 4 صوبے بنے پاکستان کے اور لوگ انڈیا سے پاکستان منتقل ہوئے، جب پاکستان کے اندر یہ کوئی 10 15 5 8 10 30 40 جو بھی صوبے بنتے ہیں، اس وقت کوئی خون ریزی اور حالات خرابی کا کوئی حالات ہو سکتے ہیں؟ یہ میں آپ کو اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔ میں دیکھیں 1971 جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا، تو اس میں کچھ لوگ ملوث تھے اور کچھ انٹرنیشنل سازشیں بھی ہوئی تھیں کہ پاکستان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور بالکل وہ دیکھیں ثابت ہو گیا، اور ابھی بھی پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل سازشیں رکی نہیں، بلکہ اور مزید بڑھ گئی ہیں۔ بالکل 3 دن سے انڈین میڈیا پہ پروپیگنڈا چل رہے ہیں پاکستان کے خلاف، کہ پاکستان کے بلوچی، پاکستان کے کشمیری پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ بہت شکریہ عبداللہ بھائی۔ ایک اور لائیو کالر ہے، آپ بھی فوراً کال ملا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے موبائل میں بیلنس نہیں تو واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے، اس پہ آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے، اور واٹس ایپ کرنے کے بعد آپ نے اپنا نمبر بتانا ہے، آپ کو ہماری ٹیم خود کال کرے گی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بیٹی بات کریے، بڑی انرجیٹک آواز۔ کہاں سے بات کریے میری بچی؟ اپنا نام بتائیں گے؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی مریم بیٹا، کیا کہنا چاہیں گی؟ جشن آزادی کیسے منایا؟ قوم کو جشن آزادی مبارک کس طرح کرنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا جو شو ہے وہ شوق سے دیکھتی ہوں، اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ نے ٹاپک رکھا ہے 14 اگست کا، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو 14 اگست کی بہت ساری کہنا چاہوں گی، اور کل کا جو دن تھا وہ تھا، اور جیسے آپ کو پتہ ہے وہی وائٹ اور گرین، اور تو بہت اچھا رہا ہے، لیکن آج کل جو یہ کراچی میں جو یہ شور شرابہ اور یہ ہماری فائرنگ جو ہو گئی ہے، اس سے وہ کافی نقصان ہوا، کیونکہ گھر والے تو اسی وجہ سے اسی ڈر سے اب زیادہ گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے، کیونکہ آؤٹنگ کا موڈ تھا بہت زیادہ ہمارا کہ ہم رات کو جائیں گے، کیونکہ 14 اگست کی جو رات ہوتی ہے اس سے آؤٹنگ کرنے میں یا سنگل سائڈ جانے میں ایک اچھا ماحول بنتا ہے، اچھی آؤٹنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات ہے پاکستان کے، اس میں تو ہم انجوائے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ ہمارا یہی ڈر ہوتا ہے کہ یہ باہر جائیں گے انہیں کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ یہ رات ایسی ہوتی ہے
تو لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری خوشی کی رات ہے، لیکن اس کو جو ہے یہ لوگ اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ حادثہ بنا دیتے ہیں، غم کا ماحول بنا دیتے ہیں. تو ان کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. باقی کل دوستوں کے ساتھ گھومے پھرے اور اسکول سے بھی فنکشن تھے وہ بھی اٹینڈ کیے، اور اچھی گھر پہ ڈشز بھی بنائی، بیجز بھی لگائے، اور ہم نے چوڑیاں پہنی تھی، بیجز لگائے تھے اور جھنڈے لیے تھے اور ڈریسز پہنے تھے بہت خوبصورت. اور وطن سے ہمیں محبت ہے اور ہمیشہ اسی طرح رہے گی، اور دعا ہے اپنے وطن کے لیے اسی طرح سلامت رہے، آباد رہے اور اسی طرح ترقی کرتا رہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ ہمیشہ بہت اچھے ٹاپکس رکھتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور آپ کو میں یہی دعا دوں گی اسی طرح آپ بھی سلامت رہیے، اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، اور اسی طرح جو ہے وہ اچھے اچھے سیگمنٹ اپنے پروگرام میں رکھیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ بیٹا. اللہ تعالیٰ جب تک ایسے نوجوان جس قوم میں شامل ہیں وہ قوم کبھی بھی پست نہیں ہوگی، اسے کبھی بھی کوئی دشمن ہرا نہیں سکے گا. اور بہت شکریہ جشن پاکستان مارکہ حق کے حوالے سے بھی اور یوم آزادی کے حوالے سے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. اور ہم اس وقت جو ہے وہ آپ کو پھر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اسکرین پہ نمبر لکھا ہوا ہے. ایک نیو کالر، بس میری ریکویسٹ ہے کالر سے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند رکھیے گا اور آپ ہمیں کال کریں، اور آپ کی تمام ریکارڈنگ ان تمام کالز کی ہمارے تمام سوشل میڈیا کھلا سچ پہ موجود ہے. وہاں پہ یہ ساری پبلک ہوتی ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور سوشل میڈیا پہ پبلک کریں. بہترین کوالٹی آپ ویڈیو بنانے میں، آواز ریکارڈ کرانے میں، اپنی آواز ٹیلی ویژن پہ خود سننے میں وقت کا ضائع نہ کریں. صرف 10 منٹ رہ گئے پروگرام کو ختم ہونے میں، فٹافٹ کال ملائیے. اگر آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے تو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر لکھا آ رہا ہے، اپنا نمبر واٹس ایپ کریں، ہماری ٹیم آپ کو خود کال کرے گی. نیو کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بیٹا، اتنی خطرناک ڈری ہوئی سہمی ہوئی آواز میں میرے پاکستانی بچی بات کر رہی ہے. کہاں سے بات کر رہی ہے میرے بیٹا؟ جی میں سیما بات کر رہی ہوں کراچی سے، سرجانی سے. آپ سیما بات کر رہی ہیں سرجانی کراچی سے. میری بچی، اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ نے اپنے بچے اور ہسبینڈ کے ساتھ جشن آزادی کہاں اور کیسے منایا، اور اگر آپ میرڈ نہیں ہیں تو اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کیسے منایا، اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے. جی اصل میں نے 14 اگست جو منایا اپنے ہسبینڈ اپنے بچوں کے ساتھ منایا. میں میرڈ ہوں اور ہم نے گھر میں ہی انجوائے کرا، باہر نہیں نکلے کیونکہ باہر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ 14 اگست سے ہم نکل سکیں. باہر اتنا شور شرابہ ہوتا ہے اور اتنی ہنگامی صورتحال ہو جاتی ہے. یہ سمجھ ہمارا جی، پاکستان یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک جشن ہے، ایک خوشی کا موقع ہے، اور تقریباً ہر کالر یہی شکایت کر رہا ہے کہ کراچی کی گلیاں، کراچی کی سڑکیں، کراچی کا سی سائڈ، مزار قائد ایک کھلڑ بازی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. تو ایک عام عوام، ایک فیملی اور بچوں کے ساتھ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. جی سیما، اور کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے کہ آج کل ماحول بالکل صحیح نہیں ہے. ہمارے پاکستان جو ہے وہ ایک امن پرسکون ایک ملک ہے گا ہمارا، تو اس کے اندر امن اور پرسکون سے پاکستان کی آزادی منانی چاہیے. اس طرح شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ تو ڈسٹرب ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ باہر نکل نہیں پاتے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم ابھی باہر نکل رہے ہیں تو ہم گھر واپس صحیح سلامت پہنچیں گے بھی یا نہیں پہنچیں گے. اس طرح کا ماحول ہوتا ہے. بالکل، ہوائی فائرنگ بھی ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، تو بالکل سر. ظاہر سی بات ہے. باقی میں آپ کا شو بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، سنتی بھی ہوں میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے. بس یہی ہے کہ اب ہمارے ملک کے لیے کچھ اچھا ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ کراچی صوبے بنیں گے، پاکستان میں صوبے بنیں گے تو پھر یہ مسائل کچھ حل ہو سکیں گے؟ آپ کو عوام کی کیا رائے، آپ کیا کہتی ہیں؟ جی سر، بالکل صوبہ بننا چاہیے اور صوبہ سب کا الگ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل کا ماحول جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں نے بہت خراب کرا ہوا ہے، تو صوبہ لازمی بننا چاہیے. چلیں ٹیمہ، بہت شکریہ. آپ کو جشن آزادی مبارک، مارکہ حق کی جیت مبارک، اور فیلڈ مارشل صاحب کی رہنمائی مبارک ہے. نہ صرف وہ پاکستان
بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی، اسلامی ممالک کی اس وقت رہنمائی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت اسلامی ممالک ایک پلیٹ فارم پہ یکجا ہو رہے ہیں اور تمام ایک طاقت بن رہے ہیں۔ بہت شکریہ سیما۔ میں پھر ریکویسٹ کروں گا، وقت ضائع نہ کیجئے، پروگرام کا وقت ختم ہونے لگا ہے۔ آپ فوری طور پر ٹیلی فون اٹھائے، کال کیجئے، بیلنس نہیں ہے تو واٹس اپ کیجئے، واٹس اپ آپ کو خود کال آئے گی۔ ایک اور ٹیلی فون لائن پر کالر موجود ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب کہاں سے؟ کالر کو آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا جی، تو آپ کال کرتے وقت ٹیلی ویژن کی آواز بند رکھیے۔ آپ کی یہ تمام کالز، آپ کے یہ تمام پروگرام کے کلپس کھلا سچ اور برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے پلیٹ فارم پر پبلک کیے جاتے ہیں، وہاں سے آپ یہ لے سکتے ہیں، تمام سوشل میڈیا سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، اسٹیٹس لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنی آواز ٹیلی ویژن میں سننے کے لیے جب آپ ٹیلی ویژن کے پاس ہوتے ہیں یا آپ کے موبائل کے نیٹ ورک بہتر نہ ہو یا کسی شور و غل کی جگہ پر آپ موجود ہو تو بات ہونے میں پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے جشن آزادی کیسے منایا اور جشن آزادی منانے کے لیے کیا کیا آپ کے ایڈوائز ہیں، کیا کیا مشورے ہیں، وہ ضرور بتائیں کہ جشن آزادی کس طرح منانا چاہیے اس قوم کو، اور پاکستان کی تعمیر، ترقی، خوشحالی کے لیے کیا کیا عوامل بروئے کار لائے جائیں، کیونکہ ہمارے لیے ایک ایک کالر، ایک ایک پاکستانی بہت اہم ہے۔ پوری دنیا سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ جی ٹیلی فون لائن پر ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ارے ماشاءاللہ بڑی انرجیٹک آواز سننے کو ملی ہے۔ تو جی بتائیں گے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عدنان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ کراچی کے کس علاقے سے بات کر رہے ہیں عدنان صاحب؟ میں کراچی کے فیڈرل بھی ایریا سے بات کر رہا ہوں۔ فیٹل بھی ایریا میں ہمارا پروگرام بڑا جوش و خروش سے دیکھا جا رہا ہے، ایک تو شکریہ۔ جشن آزادی کیسے منائی عدنان صاحب آپ نے؟ اب کیسے بنائیے، روڈ پہ ٹریفک جام کے اندر پھنس کے باجوں کی آواز میں بغیر سائلنسر والی بائک کی آواز سن کر ایسی ہی بنی ہے جشن آزادی بچوں کے ساتھ۔ تو غلطی سے آپ بحریہ اقتدار ٹاؤن کے جانے کا ایوانوں میں سوچ بیٹھے لیا حکمرانوں اور کو وہاں کیا پہ جا کے پیغام جو ہے دیں گے؟ وہ طوفان بدتمیزی اس طرح برپا ہوا تھا کہ اللہ معاف کرے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی جنگل کے قانون کے تحت یہ شہر چل رہا ہے، جنگل کے اندر آ گئے۔ وہاں ایک سے ایک جو ہے بدتمیزی ہو رہی تھی، وہاں سے جان بچا کر سمجھے بھاگ کر واپس آئے اپنے فیملی کو لے کر، اور پھر جا کے کسی پبلک پارک کے اندر بیٹھ کے جشن آزادی بنائی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حالات کبھی بہتر ہوں گے کراچی شہر کے؟ نہیں، حالات تو بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی انتظامی امور، کہیں کوئی انتظامیہ، کہیں کوئی کچھ نہیں نظر آیا۔ پولیس والے بس جو ہے وہ اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے لڑکوں کو روک کے کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی تحفظ نہیں، شہر نہیں، جنگل لگتا ہے یہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ کراچی اور پاکستان میں مزید صوبے بنائے جائیں تو یہ مسائل حل ہو سکیں گے؟ ایسی بات ہے، صوبے بنیں گے تبھی تو انتظامی جو ہے کام جو ہے وہ بٹیں گے، اور چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹ جب بنیں گے ان یونٹس کے تحت ہی جو ہے وہ پھر کنٹرول پیدا ہوگا۔ ابھی تو آپ یہ شہر کے کسی بھی کونے پہ چلے جائیں، کہاں جائیں، مطلب کراچی والا جو ہے وہ جشن آزادی، عید، بقر عید اور یہ تہوار بنانے کے لیے کراچی کے کس حصے میں جائیں؟ آپ سی ویو چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو عجیب تو بدتمیزی ملتی ہے۔ آپ کہیں بھی شہر کے کسی بھی کونے پہ چلے جائیں جہاں پر فیملی پارک لگا ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے نیلی پیلی شلواریں اور جو ہے ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی تہذیب نہیں۔ بندہ جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ جائے وہ انجوائے کرے، یا بیٹھ کے یہی دیکھتا رہے کہ کہاں سے کون گالی دے رہا ہے، کہاں سے کون بدتمیزی کر رہا ہے، کون اوباش لڑکے جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو باہر نکلنا تو اپنا خون کھولانے کے قابل مطلب سمجھنے کے مترادف ہے کہ باہر نکلنے کے بجائے بندہ گھر پہ ہی بیٹھے، ایک جھنڈا لگائے اور پاکستانی نغمے سنا کر بس بیٹھ جائے۔ یہی ہے جشن آزادی اب۔ بالکل اسامہ صاحب، اپنا عدنان صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کی باتیں بڑی ہی دل گرفتہ تھیں اور بڑی ہی غمگین بات تھی کہ آپ پاکستان کے اندر آپ کی آزادی صرف اتنی ہے کہ آپ چار دیواری کے اندر بچوں کو ٹیلی ویژن پہ، ایف ایم پہ یا موبائل پہ ہی کچھ نغمے ملی نغمے سنا کر اور جھنڈیاں لگا کر ہی جشن آزادی منا سکتے ہیں۔ یہ ایک قید ہے اور یہ وہ آزادی نہیں کہ آپ ایک جوش و خروش کے ساتھ جس طرح دنیا بھر میں امن و امان اور شانتی اور بغیر ہوائی فائرنگ اور بغیر پولیس کی جیبیں گرم کیے اور بغیر ہلڑ بازی روڈوں کے اوپر
کہ سائلنسر نکال کر بینڈ باجے کے ساتھ جو ایک طوفانی بدتمیزی، اور بلکہ یہ بھی کچھ شکایتیں موصول ہوئی ہیں کہ بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا ماحول بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ اچھا عدنان صاحب، آپ ٹیلی فون لائن پہ یقیناً موجود ہیں، 12 ربیع الاول بھی آ رہی ہے اور 12 ربیع الاول پہ بھی کچھ اسی طرح کا ماحول ہونے لگا ہے، تو یہ ایک نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن کا موقع ہوتا ہے، اور آج یکم ربیع الاول ہے پاکستان میں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول کیسے منانی چاہیے، ربیع الاول کیسی منانی چاہیے، اس حوالے سے بھی بتائیں گے۔ اور جو ایک طوفان بدتمیزی خواتین کے ساتھ 12 ربیع الاول پہ بھی مچنے لگا ہے، اور جلوس اور شور شرابہ اور رزق کا پھینکنا، رزق کا نیچے زمین پہ گرنا، لوگ اچھال اچھال کے کھانوں کو پھینکتے ہیں، رزق کو پھینکتے ہیں، وہ ایک طوفان بدتمیزی مچتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس حوالے سے عدنان صاحب؟ سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو ایک ہی سوال ہے، اگر کوئی مسلمان ہے، کوئی عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس سوال کا جواب دے دے، قیامت، بروز قیامت جو یہ تم حرکتیں کر رہے ہو، کھانا اچھال رہے ہو، کر رہے ہو، کیا یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ اور بروز قیامت تم سے اگر یہ سوال پوچھ لیا گیا، تم شفاعت کے لیے گئے اور تم سے یہ سوال پوچھ لیا گیا کہ کیا یہ تم نے میری سنت پہ عمل کرا ہے، کیا تم نے جو ہے، میں جس طرح میں نے تمہیں تعلیم کی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کس طرح کرنا ہے، تم نے میرے نام کے اوپر یہ طوفان بدتمیزی برپا کر کے یہ چیزیں کری ہیں، تو وہ جو بانٹنے والے ہیں، وہ جو ٹرکوں سے اچھالنے والے ہیں، وہ جو مساجد میں نماز کے ٹائم جو ہے وہ باہر جو ہے وہ ایک عجیب انہوں نے گہما گہمی مچا کے رکھی ہوتی، وہ کیا جواب دیں گے؟ اگر کوئی مسلمان صرف یہی سوچ لے تو بس مجھے نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر اس کے کرنے کی ہمت ہوگی۔ دیکھیں، ہم کھلا سچ بیان کرتے ہیں جو کہ یقیناً برا لگتا ہے کسی نہ کسی کو، مگر لگے برا۔ بات یہ ہے کہ چاہے جشن آزادی ہو یا جشن عید میلاد النبی ہو یا کوئی بھی جشن یا کوئی بھی تہوار، اس کو منانے کا آپ نے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا۔ اس کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ آپ کو اخلاقیات آنی چاہیے جشن آزادی منانے کی بھی، آپ کو اخلاقیات آنی چاہیے جشن ولادت باسعادت منانے کی بھی۔ اس موقع پر صدقات کرنا، خیرات کرنا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا، غریبوں کو ادب سے، با اخلاق طریقے سے، پروٹوکول کے ساتھ، جس طرح آپ کی بہن بیٹی، آپ کی اولادوں کی شادی کے موقع پر مہمان آتے ہیں، ان کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں، ادب دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پاکستان کے نام پر جب اس طرح کے تہوار اور پروگرام ہو تو اس سے زیادہ ادب دینا ہے، اس سے زیادہ پروٹوکول دینا ہے۔ جس طرح آنے والی بہن بیٹیوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو، کوئی طوفان بدتمیزی نہ ہو، کوئی باجے اس طرح کے نہ بجیں، لوگ ڈسٹرب نہ ہو، ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا، آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہو، آپ کو میٹھا ملا، اس طرح ایک پروٹوکول دینا چاہیے 12 ربیع الاول کے موقع پر بھی اور جشن آزادی کے موقع پر بھی، اور ماحول اس طرح کا پیدا کرنا چاہیے کہ عوام حقیقی آزادی محسوس کرتے ہوئے اس طرح کے پروگرام میں گھروں سے باہر نکلے، انہیں یہ ڈرنا ہو کہ ہماری بہن بچیوں کو چھیڑا جائے گا، کوئی طوفان بدتمیزی مچایا جائے گا، یا نماز کے اوقات کے اندر نماز ڈسٹرب ہوگی، کوئی بھی اس طرح کے اقدامات نہ اٹھائے جائیں۔ اس میں جو آپ کے ڈیفینیٹلی جو آپ کے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمران ہیں ان کو، اور جو مذہبی، میں ٹھیکیدار تو نہیں کہوں گا، بڑا ہی غلط لفظ ہے، جو مذہبی رہنما ہیں مختلف مسالک کے، انہیں چاہیے کہ وہ بھی دیکھیں، سنیں، سمجھیں، اس کی آگاہی پیدا کریں۔ آپ سب کو نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، جشن ولادت کا مہینہ مبارک، آپ کو مبارک، کہ جب آپ کے آنے سے بت ٹوٹے، آپ کے آنے سے دنیا سے بغیرتی ختم ہوئی، غلط رسومات ختم ہوئی، بچیوں کو دفنانے کا ماحول، رسم ختم ہوئی، مبارک۔ اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو کعبے کے بت ٹوٹے، گرے،
اگر آج ہم وہی ساری حرکتیں دوبارہ کرنا شروع کر دیں تو یہ تو کہنے کا جشن ہوا، اور ہم تو پھر انہی کے پیروکار ہوئے جن کے خلاف نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تعلیمات جن کے خلاف ہیں۔ تو آپ کو آقا کا مہینہ مبارک ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، جشن آزادی مبارک ہو، مگر ہر چیز کو منانے کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اس پروٹوکول کو فالو کیجئے، اس بات کو فالو کیجئے، ان حالات کو فالو کیجئے کہ بے ادبی کہیں نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ کھلا سچ میں ہم ربیع الاول کے اندر خصوصی سیگمنٹ لے کر آئیں گے، انشاءاللہ خصوصی پروگرام لے کر آئیں گے جو آپ تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور ہم اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ اس پروگرام کے توسط سے چاہے 12 ربیع الاول کا جشن ہو، چاہے جشن آزادی کا جشن ہو، وہ کس پروٹوکول سے منانا چاہیے، راستوں کی رکاوٹوں کو بند کرنا، یا کوئی بھی کھانے کی بے حرمتی کرنا، بچیوں کی خواتین کی بے حرمتی کرنا، باقاعدہ اب تو گانوں پہ ڈانس بھی ہونے لگے ہیں ربیع الاول کے موقع پر، ان سب کو یہ منع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان نہیں ہے، آپ کی خوشیاں منانے کے شایع نشان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیوں میں شامل کر کہ ایک ایسے بھی تھے جنہوں نے جو کہ مرتد ہو کے مرے، مگر انہوں نے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ایک انگلی سے ایک لونڈی کو آزاد فرمایا۔ تو آج بھی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جہنم کی آگ جب تیز ہوتی ہے تو وہ اس انگلی کو چوستے ہیں تو وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانا چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے، باقی علماء بہتر جانے، کیونکہ جب میں اپنی اولاد کی خوشیاں مناتا ہوں، اپنی فیملی کی خوشیاں مناتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں بھی منانی چاہیے، جشن آزادی بھی منانی چاہیے، دنیا کی ہر خوشی منانی چاہیے۔ جب ہم اپنے حکمرانوں کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں تو پھر آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کو کیوں نہ ہم چومیں، ان کے نام کو چومیں اور ان کے نام پہ اپنی جان قربان کریں۔ یہ تمام پروگرام تمام سوشل میڈیا پر بائی دا نیم آف کھلا سچ اور برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم کے تمام سوشل میڈیا پہ موجود ہوتے ہیں، مکمل پروگرام بھی مل جائے گا، چھوٹے کلپ بھی مل جائیں گے۔ کل شام 4:05 پر ملاقات ہوگی اور پاکستان کے مزید مسائل کو ہم اجاگر کریں گے، آپ لائیو کال کریں گے، اپنے مسائل بتائیں گے اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے۔ پھر ملیں گے، گل کھلیں گے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، پاکستان کی محبت میں، پاکستان کی تعمیر، ترقی، اسلام کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔